أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 49. وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے نجات دی تم کو من آل فرعون فرعون کی آل سے یسومونکم سوء العذاب وہ چکھاتے تھے تم کو برا عذاب. سو کا مطلب ہے برا. وہ چکھاتے تھے تم کو برا عذاب. یذبحون ابناءکم وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون اور زندہ رکھتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم اور اس میں بلاء من ربکم بلاء آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بڑی. یہ بڑی آزمائش تھی. یہاں سے اب بنو اسرائیل کو اللہ رب العالمین وہ نعمتیں تفصیل کے ساتھ یاد کروا رہے ہیں اور ان کا تفصیلی بیان چل رہا ہے. تو فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو اے بنو اسرائیل کہ جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دلائی. فرعون یہ جانتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کی اولاد میں انبیاء اور رسل اور بادشاہ ہوں گے. بلکہ تبری میں تفسیر تبری میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت منقول ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ فرعون کے لشکر نے اور فرعون نے یہ مشورہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء ہوں گے، رسل ہوں گے اور بادشاہ ہوں گے، تو اگر ان کی اولاد میں بادشاہ ہوئے تو یہ ہماری سلطنت کو، ہماری بادشاہت کو خطرہ ہے. لہٰذا ایسے کیا جائے کہ بنو اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے. اس طرح سے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. کچھ وقت گزرنے کے بعد انہیں یہ احساس ہوا کہ بنو اسرائیل کے جو بڑے لوگ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، وہ طبی موت فوت ہو رہے ہیں اور جو بچے ہیں ان کو ذبح کر دیا جا رہا ہے. تو اب ہمارے کام کرنے کے لیے یا ان کی طرف سے جو کام بنو اسرائیل کے لوگ کرتے تھے تو وہ کرنے والے لوگ باقی نہیں رہیں گے. لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 1 سال ان بچوں کو ذبح کیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب ان کے ہاں ہارون پیدا ہوئے تو یہ وہی سال تھا کہ جس سال بچوں کو زندہ رہنے کی اجازت تھی. اگلے سال جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی والدہ امید سے ہوئی تو اس وقت وہ دور تھا کہ جب بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، جس سال ذبح کیا جانا تھا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچا دیا. اس کی تفصیل سورہ یونس میں ہے، اس وقت ذکر کریں گے. تو بتانا یہ مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت یاد کروائی کہ یاد کرو کہ آل فرعون تمہیں کس طرح کا عذاب دیتے تھے، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے، عورتوں کو زندہ کیا کرتے تھے. تو اس حال میں اللہ رب العالمین نے تم پر یہ احسان کیا کہ آل فرعون کو غرق کر دیا اور تمہیں ان سے نجات دلا دی. آل فرعون یعنی فرعون کے لشکر کو غرق کرنے کا واقعہ یہ 10 محرم کو پیش آیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام جب مدینہ میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ یہ عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا تھا، تو اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں شکر کے طور پر.
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں زیادہ موسیٰ کے قریب ہوں اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کے بعد یہ 10 محرم کا روزہ اس کو نفلی قرار دے دیا گیا کہ جو چاہے روزہ رکھ لے، لیکن یہ روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی اور آپ رکھتے رہے۔ آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال قبل صحیح مسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، لیکن اگلے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے۔ تو اس میں اس نعمت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ بنو اسرائیل یاد کرو، ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دلائی، وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، یعنی تمہارے بچوں کو زندہ رکھتے تھے اور بچوں کو ذبح کرتے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ اور جب فرقنا پھاڑ دیا ہم نے، جدا کر دیا ہم نے، بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے سمندر کو یا دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ تو ہم نے نجات دی تم کو، تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کیا آل فرعون فرعون کی آل کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو یہ بہت بڑا انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو بچا لیا اور آپ کے دشمن فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ اور جب، یعنی یاد کرو اس وقت کو، وَاعَدْنَا جب ہم نے وعدہ لیا، موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل اور پھر تم نے پکڑ لیا العجل بچڑے کو، یعنی بچڑے کو تم نے معبود پکڑ لیا، معبود بنا لیا، من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ صحرا میں جب فرعون کے لشکر کو غرق کر دیا گیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم صحرائے سینا میں موجود تھے، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا کہ تاکہ ان کو کتاب تورات دی جائے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ کی طرف سے جو وحی ہوتی تھی وہی پیغام سنا دیتے تھے، اور آپ کی امت اور آپ کے ماننے والے اسی پر عمل کیا کرتے تھے، کتاب نہ تھی۔ اب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے، 40 دن اور رات کے لیے کوہ طور پر بلایا کہ تاکہ کتاب دی جائے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے تو ان کی قوم انہوں نے شرک شروع کر دیا، بچڑے کو معبود بنا لیا، گائے اس کا جو بچہ ہوتا ہے جس کو بچڑا کہا جاتا ہے اس کو معبود بنا لیا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو تم نے کیسے شرک کیا میرے ساتھ، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے، اور یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جس کا ارتکاب ان لوگوں نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شرک کرنے کے باوجود ان کو معاف کر دیا، فرمایا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم کو، من بعد ذلك اس کے بعد، لعلكم تشکرون تاکہ تم شکر کرو، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ بنو اسرائیل پر جو انعامات تھے اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو یاد دلائے۔ اس کے بعد باقی انعامات کا تذکرہ بھی آگے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔